آپ یا یہاں بیٹھ جائیں گے یا وہاں بیٹھ جائیں گے، ٹھیک؟ تو اس لیے یہ سوچنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے حصہ مجھے مل رہا ہے، اور وہ شاید باقی ہر چیز سے، کیا ہے، یقیناً باقی ہر چیز سے بہتر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے کچھ گین کرنا، کچھ لے لینا، کچھ تھوڑا سا بھی مل جائے تو کیا بات ہوتی ہے، کیا میری قسمت میں تبدیلی آ جائے گی، کیا یہ انوکھا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ کی میراث میں سے حصہ لینا، یہ ماں باپ کی میراث نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو انبیاء کی جو میراث ہے اس میں سے لینا، پھر اسی طرح طالب علم ان لوگوں پہ رش کرتے ہیں، اور فرشتے اور وہ اپنے بر بچھا دیتے ہیں، کس وجہ سے؟ ان کا یہ عمل، انہوں نے اس وقت نیند کو چھوڑا، پیاس کو چھوڑا، آرام کو چھوڑا، اور یہ مخلوق، ہم تو کہتے تھے یہ فساد کرے گا، فتنہ کرے گا، اور انہوں نے دیکھو اپنی آزادی اور عقل کے ہونے کے باوجود، ارادہ اور اختیار ہونے کے باوجود اس راستے کو اڈاپٹ کیا۔ کیا لوگ ہیں، وہ اتنے امپریس ہوتے ہیں کہ وہ اپنا جو ان کی پریسٹیج ہے وہ اس کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں۔ یہ ہے حدیث، ٹھیک ہے، یہ ہے بیوٹی۔ بہرحال اور بہت ساری حدیث ہیں، لیکن اتنا بہت ہے دعوت فضیلت کے حوالے سے، چیزیں تو ایسی ہیں نا، پھر یہ تو ختم نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک لاسٹ کی اگر میں آپ کو بتاؤں حدیث، اور بہت ہی وہ بھی فیوریٹ ہے ہم سب کے لیے، جنت بہت امپورٹنٹ ہے، ہم اس میں جانا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من جاء احدکم الموت وہو یطلب العلم، تم میں سے اگر کسی کو اس حال میں موت آ جائے، وہو یطلب العلم، کہ وہ علم طلب کر رہا ہو، کیوں؟ لِنُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، کہ وہ زندہ کرے اس کے ساتھ اسلام کو۔ یہ عام علم حاصل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ علم حاصل کرنے کی، یہ کہ قرآن کا کورس کرنا، ایک قرآن کا کورس کرنا یا قرآن کی تعلیم آگے دینا کہ اس کے ساتھ اسلام زندہ ہو، ہاں، کہ اس سے اسلام کو زندگی ملے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فَبَيْنَهُ، کہ انبیاء کے درمیان درجتاً واحدتاً، ایک درجے کا فرق ہوگا، کہاں؟ فی الجنہ، جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ جنت کے کئی درجے ہیں، پہلے درجے والا ایسے دوسرے درجے والے کو دیکھے گا جیسے ہم یہاں سے کسی ستارے کو دیکھتے ہیں، تو ہم ان درجات کے بارے میں بس حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس میں سب سے اونچا درجہ جو انبیاء کا ہے، اس درجے میں اگر وہاں جانا تو بہت سارے کام ایسے ہیں جن پہ وہ کام کیا جا سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے جائیں، لیکن جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا انبیاء اور نبیوں کے بیچ، اور ایسے طالب علم کے بیچ جو کہ علم کو اس لیے سکھا رہا تھا، طلب کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ اسلام کو زندہ کرے، تو پھر اس کو موت آئے گی تو وہ کئی درجوں کو چھوڑ کے وہاں پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کن فی الدنیا غریباً او عابراً سبیلاً، اور نبی بلکہ یہ ایسے ہوا کہ بدأ الاسلام غریباً، اسلام جب ظہور پذیر ہوا تو بڑا غریب تھا، اس کے فالوورز بڑے کم تھے، اس کو کوئی ماننے والا، سے کرنے والا نہیں تھا، اس کے لوگ بہت کم تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ غریبی میں اور اجنبیت میں ظہور اس کا ہوا، سیعود کما بدا، پھر دوبارہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ یہ ابتدا میں ہوا تھا۔ آج دیکھ رہے ہیں اسلام کی غریبی کی حالت، کوئی اس طرف آنے کو، کوئی اس کو تھامنے کو، کوئی اس کو محور و مرکز بنانے کو، ہر کسی کی لائف میں قرآن پڑھے ہوئے بھی بے شمار لوگوں کی اپنی لائف ہے، اپنی چیزیں ہیں، اپنا گھر امپورٹنٹ، اپنی مجبوریاں امپورٹنٹ۔ کتنے لوگ ہیں جو قربانی کی ستابے سے لے رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی ہیلتھ، گھر، صحت، روٹین، گاڑی، پیسہ، ہر چیز کے باوجود سے ان مسائل سے اوپر اٹھ کے کہیں کہ ہم اس کو قربانی کی سطح پہ لینے کے لیے تیار ہیں، وی ول فیس ایوری تھنگ، وی ول فیس، لیٹس سی کیا ہوگا۔ ایسے لوگ
کہاں ہے؟ تو نبی پاک نے کہا کہ سیعودو کما بعد، ان قریب یہ ایسے ہی اجنبی ہو جائے گا، کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں ہے، کوئی راضی نہیں ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا کہ طوبی للغرباء، اس دور میں جو ایسے غریب ہوں گے، جو اسلام کے پیچھے چیدہ چند لوگ ہوں گے نا، اگر کوئی اس میں شامل ہوگا، کوئی ویسا اجنبی ہوگا، کوئی ویسا غریب ہوگا، یہ غریباً پیسے والی غربت نہیں ہے، یہ اجنبیت والی ہے غریباً، جو عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ غریبی کیا ہے کہ آپ قرآن پڑھا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی سٹیٹس نہیں ہے، آپ قرآن پڑھا رہے ہیں اور آپ کو پیسہ نہیں مل رہا، دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ دوسری طرف اسی بندے کو وہ اہمیت اور وہ شان مل رہی ہے بیکاز ہی از ارننگ۔ کیوں؟ قرآن پڑھ پوری کاوشوں کو کوئی اہمیت نہیں ملتی، لیکن وہی جب ہسبینڈ کما کے لاتا ہے، وہی جب کوئی عورت اسکول میں جاب کر کے آتی ہے، وہی جب کوئی اور جاب کرتی ہے یا بینک میں جاب کرتی ہے یا اداروں میں جاب کرتی ہے، تو اس کے لیے تو اور وہ اپنا پراؤڈلی اپنے آپ کو متعارف بھی کرواتے ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، میری پریکٹس تھی، میں رات کو 2:30 بجے آئی، 2 دن گائنی وارڈ میں ہماری ڈیوٹی لگ جاتی ہے، ہم تو اس پہ سب ترس کھا رہے ہوتے ہیں، سب اسے فیور کر رہے ہوتے ہیں، سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ قرآن کے لیے 10 راتیں جاگ لیں، کوئی آپ کو اپریشیٹ نہیں کرے گا۔ یہ ہے غریبی، یہ ہے اجنبیت، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کیا کانسیپٹ ہے۔ تو ایسے موقع پہ بتایا کہ گھبرانا نہیں ہے، تنہا نہیں ہونا۔ طوبی للغرباء، طوبہ جنت کا ایک درجہ ہے اور جس میں خوشحالی ہی خوشحالی ہے، ہاں، پراسپیرٹی نیور اینڈنگ، یہ ہے طوبہ، ایسی خوشحالی، ایسی خوشخبری، ایسی عیش جاویداں تو یہ ملنے والی ہے، لیکن کن کو؟ جو اس غریبیت کو، اس اجنبیت کو ایکسیپٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو کم ہم نے پڑھا اسی کے مطابق ہم کبھی یہ بھولیں نہیں کہ یہ علم سیکھنا سکھانا یہ کیا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے دعا کریں دعا کریں، طالب علموں کے لیے سمندروں کی مخلوقات دعائیں کر رہی ہیں، زمین اور آسمان کے اہل دعا کر رہے ہیں، فرشتے دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بلوں کے اندر چونٹیاں دعائیں کر رہی ہیں۔ بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں مل رہا، میری زندگی کا حال بن گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ الفاظ سچے کسی کے ہوں گے؟ تو کیا پتہ ہمیں کن کن چیزوں سے، کن کن آفتوں سے، کن کن فتنوں سے بچایا ہوا ہے ان دعاؤں نے، صرف اس راستے پہ قائم رہنے کی وجہ سے۔ اور ہمارے اوپر مشکلیں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے اس کو تو کوئٹ کرے نا، سب سے پہلے گھر والے مشورہ دیتے ہیں اب یہ تو چھوڑو نا، کم از کم یہاں سے تو ریسٹ کرو پہلے۔ یہ نہیں پتا کہ گھر کے سارے کاموں میں بھی ریسٹ نہیں ہونے والا، تو پھر اسی کو کیوں چھوڑا جائے؟ وہ نہیں چھوڑ سکتے تو یہ پھر چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھ کے ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو باقی لوگوں کی طرح سطحی، سپرفیشل، مٹیریلسٹک، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، دنیا کے لیے کیریئرز بنانے والے، دنیا کے عہدوں کو اہمیت دینے والے، دنیا کے لباس کو اور دنیا کے جاہ و جلال کو نہیں، اگر ان کی نظر میں اہمیت ہو تو علم کی ہو، دین کی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ يخرج العلم بفأل مثل ريحان زهور، وطلب العلم رخي فهو درب به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.